کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ہم وقت میں پیچھے جا سکیں یا مستقبل میں جا کر دیکھ سکیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ سائنس اسے ٹائم ٹریول کہتی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں وقت کے بارے میں ایسے اشارے موجود ہیں جو اس کانسیپٹ سے کافی ملتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک دلچسپ اور حیران کن موضوع پر، کیا اسلام میں واقعی ٹائم ٹریول کا اشارہ ملتا ہے؟ چلیے شروع کرتے ہیں یہ پر اسرار سفر۔ سائنس کے مطابق ٹائم ٹریول نظریاتی طور پر ممکن ہے۔ البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتی ہے کہ اگر کوئی چیز روشنی کے رفتار کے قریب سفر کرے تو اس کے لیے وقت سست ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ٹائم ڈائلیشن۔ ناسا کے تجربات نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ خلا میں وقت زمین کے مقابلے میں مختلف رفتار سے گزرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص 1 سال خلا میں گزارے تو زمین پر اس دوران کئی سال گزر سکتے ہیں۔ یہ سن کر حیرت ہوتی ہے نا؟ لیکن قرآن میں بھی وقت کی یہی لچک ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارے رب کے نزدیک ایک دن ایسا ہے جو تمہارے شمار کے 1000 سال کے برابر ہے۔ سورۃ الحج آیت 47۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے، وہ آسمان سے زمین تک کے کاموں کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ ایک دن میں اس کی طرف چڑھتے ہیں جو تمہارے حساب سے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ سورۃ السجدہ آیت 5۔ یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ اللہ کے نزدیک وقت ویسا نہیں جیسا ہمارے لیے ہے، یعنی وقت اللہ کے لیے ایک فلیکسیبل ڈائمینشن ہے، بالکل ویسا ہی جیسے سائنس آج بتاتی ہے۔ قرآن میں ایک نہایت دلچسپ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عزیر ایک دن ایک برباد اور سنسان بستی سے گزر رہے تھے۔ گھروں کی دیواریں ٹوٹی ہوئی، گلیاں ویران، زندگی کا کوئی نشان نہیں۔ انہوں نے دل میں سوچا، اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے انسانیت کو حیران کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے سلا دیا، نہ آواز نہ حرکت، صرف گہری خاموشی۔ 100 سال بعد جب آنکھ کھلی سب کچھ بدل چکا تھا۔ درخت بڑے ہو چکے تھے، نسلیں بدل گئیں، دنیا آگے بڑھ گئی۔ لیکن حضرت عزیر کو لگا جیسے وہ صرف کچھ لمحوں کے لیے سوئے تھے۔ سوچئے، کیا یہ محض ایک معجزہ تھا یا پھر ایک ایسا ٹائم گیپ جسے آج کی سائنس شاید ٹائم فریز یا ٹائم ٹریول ایکسپیرینس کہتی ہے؟ قرآن میں ایک اور دل ہلا دینے والا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ کچھ نوجوان جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لیتے ہیں۔ باہر کے لوگ انہیں بھول جاتے ہیں، وقت گزرتا ہے، موسم بدلتے ہیں، لیکن وہ غار کے اندر گہری نیند میں چلے جاتے ہیں۔ دن، مہینے، سال اور پھر صدیاں گزر جاتی ہیں۔ 309 سال بعد جب اللہ کے حکم سے ان کی آنکھ کھلتی ہے تو سب حیران رہ جاتے ہیں۔ نہ زمانہ وہی، نہ دنیا ویسی، نہ لوگ وہی۔ لیکن ان نوجوانوں کو لگا جیسے وہ صرف ایک دن یا آدھا دن سوئے ہوں۔ سوچئے، 309 سال کا وقت ایسے گزر جانا جیسے چند لمحے۔ کیا یہ صرف ایک نیند تھی یا پھر ایک ایسا ٹائم سلپ جسے آج کی سائنس سسپینڈڈ اینیمیشن یا ٹائم ڈسٹورشن کہتی ہے؟ یہ واقعہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وقت جسے ہم سمجھتے ہیں سیدھا چلتا ہے، شاید وہ اتنا سیدھا نہیں جتنا ہمیں لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ بھی وقت کے تصور کو چیلنج کرتا ہے۔ ایک رات میں آسمانوں کا سفر، جنت و جہنم کا مشاہدہ اور پھر اسی رات واپسی، انسانی پیمانے پر ناممکن، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ وقت اللہ کے اختیار میں ہے، انسان کے نہیں۔ آج سائنس کہتی ہے کہ وقت کو موڑا جا سکتا ہے، ورم ہولز ایگزسٹ کر سکتے ہیں اور لائٹ سپیڈ پر سفر کرنے سے ٹائم سلو ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے اللہ وہ ہے جو وقت کا خالق ہے۔ تو جب خالق خود وقت کا مالک ہے
तो उसके लिए वक्त को पलट देना या आगे बढ़ा देना क्या मुश्किल है? साइंस आज जिस चीज को डिस्कवर कर रही है वो शायद कुरान सदियों पहले डिस्क्राइब कर चुका है। तो क्या इस्लाम में वाकई टाइम ट्रैवल का जिक्र है? मुमकिन है जो हम आज साइंस फिक्शन समझते हैं वो किसी जमाने में हकीकत हो चुका हो। अल्लाह ताला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वक्त, फासला, कायनात सब उसके कब्जे में है। सोचने वाली बात यह है, अगर कुरान ने 1400 साल पहले वक्त के इस राज की तरफ इशारा किया तो और कितने राज अभी बाकी हैं जिन्हें साइंस अभी तक समझ नहीं पाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बस अपनी मोहब्बत का एक छोटा सा सबूत दीजिए, एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यकीन माने आपका एक क्लिक हमें और ज्यादा मेहनत करने और ऐसे ही मजीद इल्म से भरपूर वीडियोस लाने का हौसला देता है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए कि अगली वीडियो में आप कौन सा इस्लामी साइंसी मौजू देखना चाहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।